السلام علیکم۔ یہ ویڈیو 5ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ بچوں، ہم آج 5ویں جماعت سے ماحولیاتی مطالعہ کریں گے۔ بچوں، صفحہ نمبر 6 تک ہم پہلا سبق مکمل پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ ورک بھی دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ورک مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ابھی صفحہ نمبر 7 پر دیکھیں، جانوروں سے ہونے والے دیگر فوائد۔ تو بچوں، فائدے کی جمع ہے فوائد، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کروائی ہے۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 7 سے دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں دودھ، انڈے، گوشت وغیرہ جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ حمل و نقل کے لیے بھی ہم جانوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کون کون سے جانور ہماری مدد کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، غور کیجئے۔ پیارے بچوں، یقیناً ہمیں جانوروں سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا کہ دودھ ہمیں ملتا ہے، انڈے ملتے ہیں اور گوشت بھی ملتا ہے۔ یہ تمام سہولتیں ہمیں جانور مہیا کرتا ہے، جانور کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور حمل و نقل کے لیے بھی جانوروں کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اکثر دیہاتوں میں بیل بنڈی کا استعمال ہونا اور گدھوں پر بوجھ ڈال کر بھی ایک مقام سے دوسرے مقام حمل و نقل کے لیے استعمال کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام چیزیں ہمیں جانوروں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس پنکھے کا مشاہدہ کیجئے۔ تو پیارے بچوں، جس طریقے سے ہم نے ابھی یہاں پر جانور ہمارے کون کون سے کام میں آتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے پیارے بچوں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو ہماری زندگی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہ آپ سوچیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، اس پنکھے کا مشاہدہ کیجئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پنکھا کس چیز سے تیار کیا گیا ہے؟ جو آپ کو یہاں پر جو پنکھا نظر آ رہا ہے، یہ پنکھا دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں پنکھے کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ یہ عام خاص بات ہے کہ یہ مور کا پنکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، قبائلی لوگ گرے ہوئے مور کے پروں سے اس کو تیار کر کے میلوں میں فروخت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، قبائلی جو لوگ ہوتے ہیں، قبیلے کی جمع قبائل ہے، تو پیارے بچوں، قبائلی لوگ جو مور کے پنکھ گرتے ہیں، تو بچوں جو قبائل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس گرے ہوئے مور کو ایک جگہ جمع کر اکٹھا کر انہیں میلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، بیلوں کے سنگ سے گنڈیاں تیار کرنے کے تقریباً 30 کارخانے موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں، بیلوں کے جو سنگ ہوتے ہیں اس سے گنڈیاں تیار کی جاتی ہیں، اور جو گنڈیاں تیار کرتے ہیں اس کے 30 کارخانے ہیں، یہ آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، یہاں کی تیار کردہ گنڈیاں بیرونی ممالک کو بھی برآمد کی جاتی ہے۔ جانوروں سے ہمیں کئی ایک چیزیں حاصل ہوتی ہیں، مندرجہ ذیل تصویر کو دیکھیے۔ تو بچوں، جو جانوروں کی یعنی خاص طور پر بیلوں کے سنگ کی جو گنڈیاں تیار کی جاتی ہیں، اس کے ہمارے ملک میں 30 کارخانے ہیں، اور جو گنڈیاں ہوتی ہیں وہ تیار ہونے کے بعد، تیار کیے جانے بعد دوسرے ملک کو بھی گنڈیاں سربراہ کی جاتی ہیں، یعنی دوسرے ملک والوں کو بھی دیے جاتے ہیں، اسے ہمیں ہمارے ملک کو آمدنی حاصل ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جانوروں سے بہت سارے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے فائدے ہیں یہاں پر تصویر میں دیکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر شہد، چونٹی، بیل، گنڈیاں وغیرہ وغیرہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بچوں، اس سے یعنی جانوروں سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
تو بچوں یہاں پر دیکھیں گروہی کام، آپ مندرجہ بالا اشیاء کا مشاہدہ کر چکے ہیں، ان میں کون سی شے کس جانور سے حاصل ہوتی ہے؟ تو پیارے بچوں ہم اوپر جو تصویر دی گئی ہے اس کے ذریعے ہم سمجھ چکے ہیں کہ کون سی شے کس چیز سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ مکھی ہے، یہاں پر مکھی سے شہد حاصل ہوتا ہے، بیل ہے، بیل سے گنڈیاں حاصل ہوتی ہے، اور جو یہاں پر پیارے بچوں یہاں پر جو مینڈا ہے اس سے بھی ہمیں جو اس کی کھال ہوتی ہے اس سے قالین تیار کیے جاتے ہیں۔ تو بچوں اس طریقے سے ہم یہ کون سی شے کس جانور سے حاصل ہوتی ہے وہ ہم جان چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سجاوٹ کے لیے ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو بچوں سجاوٹ کے لیے ان کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، ابھی ہم نے جانا، وہی اس کا جواب رہا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے ذریعے ہمیں کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم جانوروں کے لیے فائدہ مند ہیں؟ کیسے؟ تو بچوں جانوروں سے ہمیں کئی سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو بچوں جس طریقے سے جانور ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا ہم جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ اگر فائدہ مند ہے تو کیسے ہیں؟ پیارے بچوں اگر ہم اسلامی طریقے سے دیکھیں تو یقیناً جانوروں کے لیے انسان بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں جب اشرف بنایا، یعنی تمام جو انسان زندگی میں چیزیں یوز کرتا ہے وہ انسان کے تابع میں ہے، وہ انسان کے لیے ہے۔ اور بچوں انسان بھی جانوروں کو اس طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے جیسا کہ ان کی نگہداشت کرنا، ان کو وقت پر کھانا دینا، وقت پر پانی دینا، اور جب انہیں کچھ ہو جاتا ہے تب ان کو ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، یہ تمام چیزیں انسان ان کے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں جانوروں کی ضروریات اور مشکلات، جانور اور پتھر کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا پتھر ہماری طرح حرکت کر سکتا ہے اور نمو پا سکتا ہے؟ پتھر کی طرح دیگر کئی چیزیں بے جان ہوتی ہیں، ہم جاندار ہیں۔ پیارے بچوں یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جانور اور پتھر میں کیا کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ پیارے بچوں دیکھیں جانور اور پتھر میں یقیناً فرق ہے۔ جب تک آپ پتھر کو ایک جگہ سے دوسرے مقام پر اس کو جب تک نہیں رکھتے وہ تب تک وہیں پر پڑا رہے گا، اور اس کا جو جسامت ہے، اس کی جو جسامت ہوتی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی وہ بڑھے گا یا نہ پھر کم ہوگا، اور نہ وہ کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ اور جاندار میں پتھر میں یہ فرق ہے کہ جاندار حرکت کر سکے، یعنی ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بلکہ اس میں کئی بدلاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بچوں اسے ہم انگلش میں کہیں گے لیونگ تھنگس اینڈ نان لیونگ تھنگس۔ لیونگ تھنگس میں جاندار آئیں گے، اور نان لیونگ تھنگس میں جیسا کہ پتھر ہے اس میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں بچوں سوچئے اور بولیے، ہماری طرح جانداروں کو بھی کئی چیزیں درکار ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ پیارے بچوں ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے جانداروں سے مراد یہاں پر جانوروں کو بھی کئی چیزیں درکار ہوتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان کا رہنے کا انتظام کرنا، ان کو وقت پر کھانا دینا، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ انہیں درکار ہوتی ہیں، وہ ہمیں چاہیے کہ وقت پر انہیں مہیا کریں۔ اس کے بعد دیکھیں ہماری طرح دیگر جاندار کون سے ہیں، کیا انہیں بھی وہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا ہے؟ بچوں ہماری طرح دیگر جاندار سے ہیں، درند ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ تمام جاندار ہیں، اور جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی جاندار ہیں۔ انہیں بھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بچوں؟ انہیں بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام جاندار یعنی جو بھی جاندار ہیں انہیں
زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، غذا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہوا، پانی، غذا، لباس اور مکان وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے ابھی اسی کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کے ساتھ ساتھ لباس اور مکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ مل جل کر زندگی گزارنا، محبت، شفقت، ہمدردی، رحم دلی وغیرہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ان تمام چیزوں کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے پیار کا ہونا، محبت کا ہونا، شفقت یعنی محبت سے پیش آنا، ہمدردی رہنا اور دل کو اپنے نرم بنانا، یعنی نرم بنانے سے مراد کیا ہے بچوں؟ رحم دل بنانا، یہ بھی ہمیں ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ہماری طرح یہ تمام امور جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ غور کیجئے کہ جانوروں کی ان بنیادی ضرورتوں کی تکمیل میں ہم بھی تعاون ادا کرنا چاہیے یا نہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر جو باتیں بتلائی گئی ہے یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، تو جانوروں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں نہیں پیارے بچوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ہم بھی جانوروں کی مدد کریں جس طریقے سے جانور ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں، کیا ہم میں ہمارے اطراف پائے جانے والے جانوروں کے تئیں محبت، شفقت اور رحم کا جذبہ ہے؟ اس بارے میں غور کیجئے۔ کیا جانوروں پر ظلم کرنا ٹھیک ہے؟ جانوروں پر ظلم انہیں تکلیف دینا، زخمی کرنا، بھوکے پیاسے رہنے پر یا دھوپ، بارش اور سردی سے دوچار ہونے پر کیا ہم ان پر توجہ دے رہے ہیں؟ ہم بھی ان جانوروں کی طرح ظلم کا شکار ہوتے ہوں تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ ذیل کی تصویروں میں موجود جانوروں کو دیکھیے، وہ کس طرح تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بچوں، ہمارے اطراف و اکناف میں جو جانور پائے جاتے ہیں، کیا ہم ان جانوروں کے ساتھ محبت و شفقت کا جذبہ ہم رکھتے ہیں ان کے لیے یا نہیں؟ پیارے بچوں، چند ایسے شخص ہیں جو ان کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اور چند ایسے ہوں گے ان سے ظالمانہ رویہ کرتے ہیں۔ کیا پیارے بچوں ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچوں وہ بھی ایک جاندار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم رحمدلی کریں۔ جس طریقے سے ہمیں پیاس لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، سردی ہوتی ہے، بارش ہمیں بھیگنا پسند نہیں ہوتا ہے، ہم مکان میں رہتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، جب دھوپ لگتی ہے تو ہم فین میں، اے سی میں، ایئر کولر میں بیٹھتے ہیں، اور جب سردی محسوس ہوتی ہے ہم اوڑھنے کا انتظام کرتے ہیں یا پھر گرم کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طریقے سے ہمیں جب یہ چیزیں ضرورت ہے تو یہ جاندار کے لیے بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاندار کس طریقے سے پریشان ہیں، تو پیارے بچوں ہم ان پر ظلم نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت سے جو ان کی ضروریتیں ہوتی ہیں، ضروریات کو پورا کریں۔ تو بچوں آگے دیکھیں، تصویر میں موجود جانوروں کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ان سے اس طرح کا سلوک کرنا درست ہے؟ بچوں یہاں پر جو تصویر دی گئی ہے، یہاں پر جو موجود جانور ہیں وہ دیکھیں بدک رہے ہیں، کیا ان سے ایسا سلوک کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی جاندار کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم پوری کوشش کریں کہ چاہے کوئی بھی جاندار ہو اسے ہم تکلیف نہ دیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، اس طرح کا عمل کرنے سے انہیں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہوگی، تصویر دیکھیے یا پھر تصور کیجئے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر بہت ساری تکالیفیں جو ہر جاندار کو ہوتی ہیں وہ بھی انہیں ہوتی ہے، تو ایسا کام کرنے سے پرہیز کریں جو کسی بھی جاندار کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کرو گے؟ تو بچوں جو پالتو جانور ہوتے ہیں جیسا کہ بیل ہے،
کتا ہے، گائے ہے، بکری ہے، اسی طریقے سے دوسرے جو بھی پالتو جانور ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کرو گے؟ تو پیارے بچوں، انہیں ضروریات کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مہیا کریں، انہیں تکلیف نہ دیں۔ تو پیارے بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کو جاری رکھیں گے، تو آپ اپنا خیال رکھیے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کاپی میں آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ جانوروں سے اور ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر بک میں چند ہی جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اور وہ کون سے جانور ہیں جس سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں،